بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسے جس کے فلیٹ میں پروفیسر کی لاش ملی تھی؟ عمران، لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ اکثر ہماری میٹنگز میں اس کا نام آیا ہے۔ آہم، تو یہاں پھاٹک پر کیوں رک گئی ہو؟ اندر چلو۔ آؤ، وہ آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ عمارت کافی بڑی معلوم ہوتی تھی، کہیں بھی روشنی نہ دکھائی دی۔ ان سے گزر کر وہ برآمدے میں آئے، سوئچ آن کرنے کی آواز سنائی دی اور برآمدہ روشن ہو گیا۔ اتنی بڑی عمارت میں تنہا رہتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ صرف 2 کمرے میرے ہیں، بقیہ انجمن کے قبضے میں ہیں۔ عمارت سنسان پڑی تھی، وہ مختلف راہداریوں سے گزرتی ہوئی بلب روشن کرتی جا رہی تھی۔ بالآخر ایک کمرے میں داخل ہوئے، نشست کا کمرہ تھا اور سلیقہ سے سجایا گیا تھا۔ بیٹھو۔ لڑکی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آہم، عمران نے بیٹھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چائے پیو گے یا کافی؟ کچھ بھی نہیں، ٹھنڈک آج بڑھ گئی ہے، میں تو ضرورت محسوس کر رہی ہوں۔ میں تو زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکوں گا، جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ میں نہیں سمجھی، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ تم چور دروازے سے واقف ہو۔ آخر تم کہاں سے آئے ہو؟ عادل آباد سے۔ کیا پروفیسر کی موت کی خبر آج ہی وہاں پہنچ گئی؟ صرف 2 گھنٹے بعد؟ تو پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کوٹھی میں داخل ہونا بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ کاغذات۔ عمران نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ ہم بے خبر تو نہیں ہیں؟ آخر عادل آباد والے کیوں اس طرح جھپٹ پڑے؟ وہاں کا سربراہ کون ہے؟ میں۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اب جلدی سے چور دروازے کی نشاندہی کرو اور یہ بھی بتاؤ کہ کاغذات کہاں ملیں گے۔ میں نائب صدر کی اجازت حاصل کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتی۔ جلدی حاصل کرو۔ عمران نے فون کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی کے چہرے سے تذبذب ظاہر ہو رہا تھا۔ اوہ، اتنی دیر؟ تم حالات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتی۔ کیسے حالات؟ اب بحث بھی کرو گی؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ لڑکی نے قہقہہ لگایا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کے ہاتھ میں پستول نظر آیا۔ رخ عمران ہی کی طرف تھا۔ عمران نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ ایک بے باک دوسرے بے باک سے ایسے لہجے میں کبھی گفتگو نہیں کرتا۔ وہ پستول سے اس کے دل کا نشانہ لیتی ہوئی بولی۔ لیکن میری لاش کا کیا بنے گا؟ عمران نے اس کی طرف دیکھے بغیر لاپرواہی سے پوچھا۔ میری بات کا جواب دو۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کرنل نادر درانی۔ بکواس مت کرو۔ آہا، شامت آئی ہے؟ کیا بیمٹ کی؟ میرے ہاتھ میں پستول ہے۔ اچھا؟ عمران چونک کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا اور لڑکی کے ہونٹوں پر فاتحانہ سی مسکراہٹ نظر آئی۔ ہاں، پستول تو ہے۔ پھر یہ کہ تم اس کا نشانہ بھی بن سکتے ہو، لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا؟ میں پوچھتی ہوں، تم کون ہو؟ لڑکی، بہتری اسی میں ہے کہ چور دروازے کا پتہ بتا دو اور یہ بھی بتاؤ کہ کاغذات کہاں ہیں۔ اگر تم CID کے آدمی ہو تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ لڑکی کے چہرے پر درستی نظر آنے لگی تھی۔ لہٰذا میں زندہ ہی جاؤں گا، کیونکہ CID کا آدمی نہیں ہوں، میرا ذاتی کاروبار ہے۔ کیا مطلب؟ بلیک میلر ہوں۔ اوہ جی ہاں۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ تب تو یہ لو۔ لڑکی نے دانت بھیج کر ٹرائیگر دبا دیا۔ اوہ، میں مر بھی گیا۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بدستور مسکراتا رہا۔ لڑکی نے متحیرانہ انداز میں پستول کی طرف دیکھا اور اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ لڑکی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس کے کارتوس میری جیب میں ہیں، عمران نے لہجہ نرم کیے بغیر کہا۔ اب تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، زبردستی لے جاؤں گا۔ عمران جھپٹ کر اٹھا اور اس کی کنپٹی پر ہلکی سی تھپکی دی۔ لڑکی نے سر پیچھے ہٹایا، جو آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرا کر پھر آگے جھکایا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اگر عمران سنبھال نہ لیتا تو منہ کے بل فرش ہی پر آئی ہوئی تھی۔ اس نے اسے باہستگی فرش پر لٹا دیا اور خود کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ پھر خوابگاہ میں آیا اور جس توقع پر آیا تھا وہ پوری بھی ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر بلیک 0 کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھنے کی آواز آئی اور ماؤتھ پیس میں بولا۔ بلیک 0، میں بول رہا ہوں۔ عالمگیر روڈ کی کوٹھی نمبر 22 کے پھاٹک پر ایک کار چاہیے۔ جلدی کرو، میں منتظر ہوں۔ ریسیور رکھ کر وہ کمرے کی تلاشی لینے لگا، لیکن کوئی کارآمد چیز ہاتھ نہ لگی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ وہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتی تھی، ہو سکتا ہے اس تنظیم کا سربراہ سنگھ ہی ہو۔ ممکن ہے کہ پروفیسر راشد بھی سنگھ ہی کے ساتھیوں میں سے رہا ہو، کوئی ایسا ساتھی جس نے اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کی ہو اور اپنے انجام کو پہنچا ہو۔ اور اب سنگھ اس فکر میں ہو کہ پروفیسر کے کاغذات اس کی کوٹھی سے نکلوائے۔ لڑکی نے خود ہی بتایا تھا کہ صرف وہ چور دروازے سے واقف تھی
اور اسے وہ مقام بھی معلوم تھا جہاں کاغذات رکھے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ پروفیسر سے بہت زیادہ قریب رہی ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ گاڑی کا انتظار عمارت کے اندر ٹھہر کر نہ کرنا چاہیے، کیونکہ پوری عمارت اس کی دیکھی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے بے ہوش لڑکی کو کاندھے پر اٹھایا اور اپنے عقب کی روشنیاں گل کرتا ہوا باہر چلا آیا۔ بائیں باغ میں بھی اندھیرا تھا۔ اس نے لڑکی کو پتھر کی بینچ پر ڈال دیا اور خود چار دیواری کی جھریوں سے باہر دیکھنے لگا۔ اندازے کے مطابق بلیک زیرو ٹھیک وقت پر پہنچا تھا اور گاڑی پھاٹک پر روک دی تھی۔ دونوں کے درمیان مخصوص قسم کے صوتی اشارے ہوئے اور اطمینان کر لینے کے بعد عمران نے بے ہوش لڑکی کو گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد بلیک زیرو کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ دانش منزل کی طرف جا رہے تھے۔ یہ آپ کس چکر میں پھنس گئے ہیں؟ بلیک زیرو نے عمران سے دریافت کیا۔ ابھی تک میں خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہی معلوم کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر لے جا رہا ہوں۔ بلیک زیرو خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، لیکن پھر شاید کسی دوسرے جواب طلب مسئلے نے بے چین کیا اور وہ خود مضطربانہ انداز میں بولا، انسپکٹر کی موت نے آپ کی پوزیشن خراب کر دی ہے۔ بس ختم کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آج کئی بار یہ جملہ سن چکا ہوں۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ضمانت قبل از گرفتاری کی وجہ سے فی الحال گردن بچ گئی ہے۔ کار کی رفتار کافی تیز تھی، اس لیے دانش منزل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ ساؤنڈ پروف کمرے سے باہر نکل کر ملبوسات کے کمرے میں آیا اور اپنا لباس تبدیل کرنے لگا۔ پلاسٹک کی مصنوعی ناک بھی چہرے سے الگ کر دی۔ اب وہ ایسے لباس میں تھا کہ دیکھنے والے اسے کوئی گھریلو خانسامہ ہی سمجھتے۔ لڑکی کو ساؤنڈ پروف کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عمران محسوس کر رہا تھا کہ اب وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گی۔ وہ پھر ساؤنڈ پروف کمرے میں واپس آیا۔ لڑکی ہوش میں آ چکی تھی اور متحیرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ عمران کی آمد پر چونکی اور کچھ بولے بغیر اسے گھورتی رہی۔ عمران کے چہرے پر حماقت کی بدلیاں چھائی ہوئی تھیں۔ تم کون ہو؟